نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک صبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان والا بندہ اور ایک کافر دونوں کی موت کے وقت جو کیفیات ہوتی ہیں اور موت کے وقت جو اللہ کے فرشتوں کا اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، اس پر احادیث مبارکہ عرض کی جا رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. اگر وہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو اس کی روح سے رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، اس حال میں جسم سے نکل کے خدا اور مخلوق کے نزدیک تیری تعریف کی گئی ہے. اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کی مخلوق کے نزدیک بھی تیری تعریف کی گئی ہے، اور تجھے خوشخبری ہو دائمی راحت و سکون کی. کیونکہ دائمی راحت و سکون کہاں پر ہے؟ دنیا میں نہیں ہے. یہاں تو کبھی سکون ہے تو کبھی بے سکونی ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی پریشانی ہے. تو دنیا کے اندر تو دائمی سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے. دائمی سکون اور راحت جو انسان کو نصیب ہوگا وہ جنت میں جا کے ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور اس میں کبھی زوال نہیں ہوگا، کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. وہاں کی نعمتیں بڑھتی تو رہیں گی لیکن وہ نعمتیں گھٹیں گی نہیں، کم نہیں ہوں گی. تو اس سے بشارت دی جاتی ہے کہ خوشخبری ہو دائمی راحت و سکون کی، جنت کے پاک رزق کی. وہ جنت کا پاک رزق، اس کی بشارت بھی دی جاتی ہے. اور خوشخبری خدا سے ملاقات کی جو تجھ پر غضبناک نہیں ہے. اور جو آدمی قریب المرگ ہوتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے برابر اس سے یہی کہتے رہتے ہیں، یہ ساری باتیں اس سے برابر کہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ روح خوش خوش باہر نکل آتی ہے. یعنی جب بشارتیں سنتی ہے اور خوشخبری سنتی ہے تو پھر روح کو باہر نکلنے میں تکلیف نہیں ہوتی اور وہ خوشی خوشی باہر آ جاتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی طرف، ہمیشہ کی راحت کی طرف. یہی وجہ ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دنیا سے آخرت کے عیش و آرام میں چلا گیا، وہاں کی راحت میں چلا گیا، اب ہم تو یہاں پر یاد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں موقع پر وہ ہوتا تو بہت اچھا تھا، فلاں شادی پر ہوتا، فلاں خوشی میں ہوتا تو بہت اچھا تھا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کس دنیا میں تم بلاتے ہو؟ اس غم، پریشانی، دکھ و تکلیف اس دنیا کے اندر جہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں، حادثات، سانحات، فنا. میں تو ایسی جگہ آ چکا ہوں یہاں پہ راحت ہی راحت ہے. تو بجائے اس کے کہ تم مجھے وہاں پہ بلا رہے ہو، تم بھی وہاں پر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. یہاں اصلی راحت تو یہاں پر ہے. تو وہی بات فرماتے ہیں کہ روح خوشی خوشی نکل جاتی ہے، کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرام کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے. پھر فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے.
اور آسمان کے دربان پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، کس کی روح ہے؟ اسے لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ پس کہا جاتا ہے کہ آفرین ہو اے جان پاک جو پاک بدن میں تھی، تو روح بھی پاک بدن بھی پاک، آفرین ہے یعنی شاباش ہے اے جان پاک جو پاک بدن میں تھی، اور اے پاک جان آسمان میں داخل ہو یعنی اب اسے کہا جاتا ہے آسمان کا دروازہ کھول دیا، اب آسمان میں داخل ہو، اور اس حال میں کہ تیری تعریف کی گئی ہے اور خوشخبری ہو تجھے راحت کی، پاک رزق کی اور پروردگار سے ملاقات کی جو غضبناک نہیں ہے، اور اس روح سے برابر یہی باتیں کہی جاتی ہیں، یعنی موت سے پہلے وہ خوشخبری جو پہلے گزری، اب جب یہ آسمانوں پر لے جایا گیا تو اب اسے اللہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے برابر یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ آفرین ہو اے جان پاک جو پاک بدن میں تھی، اور اے پاک جان آسمان میں داخل ہو، اس حال میں کہ تیری تعریف کی گئی ہے اور خوشخبری ہو تجھے راحت کی، پاک رزق کی اور پروردگار سے ملاقات کی جو غضبناک نہیں ہے، اور اس روح سے برابر یہی باتیں کہی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ رب العزت موجود ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا برا ہے یعنی کافر ہے تو ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اس کافر سے خطاب ہوتا ہے ملک الموت کا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بڑی مانوس شکل میں آتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی، اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں بڑی غضبناک صورت کے ساتھ آتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کافر سے کہ اے خبیث جان جو ناپاک بدن میں تھی، اس حال میں نکل کے تیری برائی کی گئی ہے، اور یہ بری خبر سن لے کہ گرم پانی، پیپ اور ان کے علاوہ دوسری طرح کے عذاب تیرے لیے منتظر ہیں، یعنی جہنم کا گرم پانی، پیپ اور دوسری طرح کے عذاب تیرے لیے منتظر ہیں۔ اس بدبخت قریب المرگ کے سامنے بار بار یہی کہا جاتا ہے، جو مرنے کے قریب ہے بار بار اس کے سامنے یہی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح نکل کر باہر آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں تو دربانوں سے پوچھا جاتا ہے کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے۔ پس کہا جاتا ہے بدبختی ہو اس خبیث جان پر جو پلید جسم میں تھی، اور اے خبیث جان واپس چلی جا اس حال میں کہ تیری برائی کی گئی ہے اور تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، چنانچہ اسے آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ قبر کی طرف واپس آ جاتی ہے، اس کی روح جو ہے وہ قبر کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازے کے ساتھ چلے۔ ہم قبر پر پہنچے تو قبر تیار نہ ہونے کی وجہ سے ابھی جنازہ سپرد خاک نہیں ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد اس طرح سے خاموش بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ جیسے کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھ جائے تو وہ آدمی حرکت نہیں کرتا کہ پرندہ اڑ نہ جائے، تو ایسے ساکت بیٹھے تھے جیسے سروں پر پرندے ہیں، اور ہم حضور کی چاروں طرف بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی،
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے. جس طرح کوئی شخص انتہائی تفکر اور استغراق کے عالم میں ہوتا ہے، کوئی بہت گہری فکر سوار ہو اور اسی فکر کے اندر وہ غرق ہو، اس حالت یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ لکڑی سے اس زمین کو کورید رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. اور ہر شخص کو اللہ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یا 3 بار فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن انتقال کے وقت دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نہایت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں. یعنی ایسی صورت میں آتے ہیں کہ روشن چہرے، مانوس، جس سے کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں، جن کے چہرے کی چمک دمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا ان کے چہرے آفتاب ہیں. ان کے ہمراہ جنت کا ریشمی کپڑے کا کفن، وہ ریشم کا کفن جو پہلے بھی گزرا، اور جنت کی خوشبو یعنی مشک و عنبر وغیرہ ہوتی ہے. اور وہ بسبب کمال ادب اور روح نکلنے کے انتظار میں اس کے سامنے اتنی دور کے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ سکے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جس وہ کمرے کے اندر ہے، جس مکان کے اندر ہے، اب وہ مرنے والے کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ وہاں پر وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. ریشمی کفن، ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، جنت کی مشک و عنبر کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور بس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جائے، اتنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اب اس مرنے والے کے سر کے قریب ملک الموت بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک جان، اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف پہنچنے کے لیے جسم سے نکل. جیسے کسی بچے کو کوئی دوا پلائی جاتی ہے تو بہلایا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے، بچہ بڑے مزے سے وہ کڑوی دوا پی لیتا ہے. تو اسی طرح سے موت کی بھی کڑواہٹ ہے، موت کی بھی سختی ہے، لیکن جب بشارت کو سنتا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. واقعات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عابدین کی ایک جماعت قبرستان سے گزر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی مردہ قبر سے باہر آئے اور ہمیں موت کی کیفیت بتائے کہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. عابدین تھے، عبادت گزار تھے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایک مردہ قبر سے باہر آیا تو اس سے کہا کہ بھئی ہمیں موت کی کیفیت بیان کرو کہ موت کی کیفیت کیسے ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ 50 برس میرے انتقال کو ہو گئے لیکن موت کی جو کڑواہٹ ہے اب تک میرے حلق سے نہیں گئی. اس کی جو کڑواہٹ ہے اب تک میرے حلق سے نہیں گئی. اس لیے فرمایا نا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ یہاں ذائقہ فرمایا، اور ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ برا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے. تو جب ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کو خطاب کرتے ہیں، اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے پاک جان، اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے مغفرت اور بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف پہنچنے کے لیے جسم سے نکل، کہ وہاں خوشنودی ملے گی، بخشش وہاں ملے گی، مغفرت وہاں ملے گی. تو ابھی قید کے اندر ہے نا، جسم کے اندر قید ہے، اس دنیا کے اندر قید ہے، اس سے باہر نکل. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ سن کر بندہ مومن کی جان اس کے جسم سے اس طرح آسانی اور سہولت سے نکل آتی ہے جس طرح کہ مشک سے پانی کا قطرہ بہہ کر نکلتا ہے۔ مشک کا منہ کھولا جائے تو پانی کا قطرہ کیسے آرام سے باہر آتا ہے، ایسے جب مومن یہ بشارت سنتا ہے بخشش کی، مغفرت کی، اللہ کی خوشنودی کی، خوشنودی کا مطلب کیا، اللہ کی رضا کی، تو بڑے آرام سے اس کی روح باہر آ جاتی ہے۔ مثال دی جیسے مشک سے پانی کا قطرہ بہہ کر نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کو لیتے ہیں۔ جب ملک الموت اسے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس جان کو ملک الموت کے ہاتھ میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو پہلے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور وہ تو جنت کا سفید کفن بھی لائے ریشم کا، تو پلک جھپکنے کے بقدر بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے۔ یعنی غایت اشتیاق کے ساتھ، ایک شوق، غایت اشتیاق کی بنا پر فوراً اس جان کو ملک الموت کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس کو اس کفن میں اور اس خوشبو میں کہ جسے وہ اپنے ہاتھ میں لائے تھے رکھ لیتے ہیں۔ یعنی وہ جو خوشبو لائے تھے اور وہ جو کفن ریشم کا لائے تھے، سفید کفن تھا، اس میں اس کی روح کو رکھ لیتے ہیں خوشبوؤں کے ساتھ اور ریشم کے کپڑے میں، اور اس جان سے بہترین وہ خوشبو نکلتی ہے، اس کے روح سے، جو اس کی جان سے بہترین وہ خوشبو نکلتی ہے جو روئے زمین پر زمین کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے فنا تک پائی جانے والی مشک کی بہترین خوشبوؤں کے مانند ہوتی ہے۔ یہ تو مومن کی قبض روح کی کیفیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور جب فرشتے اس جان کو لے کر زمین و آسمان کے درمیان موجود فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ زمین اور آسمان کا جو خلا ہے تو اس میں فرشتوں کی آمد جامد لگی ہوئی ہے، فرشتے اوپر سے آتے بھی ہیں، نیچے سے اوپر بھی جاتے ہیں، تو وہ جماعتیں آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، جیسے سڑک پہ ٹریفک چلتی ہے نا، اور کوئی جاننے والا سامنے سے آ جاتا ہے تو آدمی ہاتھ کا اشارہ بھی کر دیتا ہے، اس کے لائٹ کا ڈپر بھی مار دیتا ہے، تو گویا کہ کچھ تھوڑی سی الگ سلیگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہاں سڑکوں پر ٹریفک ہے، یہاں ملائکہ کی ٹریفک ہے، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آمد جامد لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو جب وہ فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان موجود فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کون ہے، یہ پاک روح کون ہے؟ وہ فرشتے جو اس روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، یعنی اس کی روح ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام بتاتے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس کی یہ روح ہے۔ اور وہ فرشتے اس کو بہترین نام اور لقب اور اس کے اوصاف بتاتے ہیں، یہ ایسا تھا، ایسا تھا، یہ نیک تھا، یہ گناہوں سے بچتا تھا، یہ عبادت کرتا تھا، اللہ کو راضی کرتا تھا، اس کے اوصاف بتاتے ہیں جن کے ذریعے سے اہل دنیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں جو ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی اس کا استقبال ہوتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فرشتے سے لے کر جاتے ہیں، پھر آگے جب دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے فرشتے تیسرے آسمان تک لے کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمان تک کسی اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اندازہ لگائیں کہ ایمان والے بندے کی روح کا کتنا اکرام کیا جاتا ہے۔ بس اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھو،
اور اس جان کو زمین کی طرف یعنی اس کے بدن میں جو زمین میں مدفون ہے واپس لے جاؤ، تاکہ یہ اپنے بدن میں پہنچ کر قبر کے سوال و جواب کے لیے تیار رہے۔ کیونکہ روح جاتی ہے، پھر جب وہ فرشتے آتے ہیں قبر میں سوال و جواب کے لیے، اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے، پھر اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں۔ کیونکہ بے شک میں نے زمین ہی سے جسموں کو پیدا کیا ہے، اور زمین ہی میں ان کو واپس بھیجتا ہوں، اور پھر زمین ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر آخرت میں اسی زمین سے نکالے جاؤں گے۔ اس کے بعد پھر آگے کی کیفیات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، حسن ختام، اللہ ایمان والی کلمے والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان بشارتوں کا اللہ ہمیں مورث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما، نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو موت کے وقت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بشارتوں کو بیان کیا، اے اللہ تو ہمیں ان بشارتوں کا مورث بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے ایسے اعمال اور ایسے اقوال کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ایسے احوال ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان بشارتوں کا ہم مورث بن جائیں۔ اے اللہ بری موت سے، غفلت والی موت سے، حادثاتی موت سے، اچانک موت سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے استحضار والی، اپنے ذکر والی، اپنی یاد والی موت ہمیں عطا فرما۔ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلوں کو سب کے لیے آسان فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، حشر کی منزل کو آسان فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔
یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، ایسے لوگوں کو بے نقاب فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یہاں پر دین کی عظمت اور شوکت کو قائم فرما۔ یا اللہ جو کلمے کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا، اے اللہ یہاں پر کلمے کا بول بالا فرما، دین کی عظمت کو قائم فرما، اہل دین کی عظمت کو قائم فرما، علماء کی عظمت کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، ان کے لیے جوڑ کے نباہ والے رشتے عطا فرما، تمام والدین کی ذمہ داری سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، رحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔